السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم آب حیات کی ایپیسوڈ 72 سٹارٹ کریں گے۔ 2 سالہ عنایا اب جبرائیل کی گود میں سر رکھ کے سو رہی تھی اور وہ بے حد چوکنا بیٹھا بہن کے سر کو اپنے ننھے ننھے بازوؤں کے حلقے میں لیے ملاقاتی کمرے سے آنے جانے والوں کو دیکھ رہا تھا، اور تب وہ عورت ان دونوں کے برابر آ کر بیٹھ گئی اور اس نے جبرائیل کو ایک مسکراہٹ دیتے ہوئے اس کا سر تھپتھپایا، اور جواباً اس بچے کے تاثرات نے اسے سمجھا دیا تھا کہ اسے یہ بے تکلفی اچھی نہیں لگی۔ اس عورت نے دوسری بار سوئی ہوئی عنایا کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے کی کوشش کی تو اس بار جبرائیل نے اس کا ہاتھ بڑی نرمی سے پرے کرتے ہوئے سرگوشی میں کہا، "شی از سلیپنگ"۔ "اوہ سوری"۔ امریکن عورت اسے دیکھ کر مسکرائی۔ اس عورت نے اپنا پرس کھول کر اس میں سے چاکلیٹ کی ایک بار نکال کر جبرائیل کی طرف بڑھائی۔ "نو تھینکس"۔ جواب چاکلیٹ بڑھانے سے بھی پہلے آ گیا تھا۔ "میرے پاس کچھ کھلونے ہیں"۔ اس بار اس عورت نے زمین پر رکھے ایک بیگ سے ایک اسٹفڈ کھلونا نکال کر جبرائیل کی طرف بڑھایا۔ اس کی سرد مہری کی دیوار توڑنے کی یہ آخری کوشش تھی۔ جبرائیل نے اس کھلونے پر نظر ڈالتے ہوئے نہایت شائستگی سے اس سے کہا، "آپ ہمیں تنگ کرنا بند کر دیں گی پلیز"۔ ایک لمحے کے لیے وہ عورت چپ ہی ہو کر رہ گئی تھی، یہ جیسے شٹ اپ کال تھی، مگر وہ وہاں منہ بند کرنے کے لیے نہیں آئی تھی۔ انہیں ان دونوں بچوں کو وہاں سے لے جانا تھا اور ان کا خیال تھا آتے جاتے ملاقاتیوں میں 2 کم سن بچوں کو بہلا پھسلا کر وہاں سے لے جانا کون سا مشکل تھا۔ زور زبردستی وہ اتنے لوگوں کے سامنے عنایا کے ساتھ کر سکتے تھے، نہ جبرائیل کے ساتھ۔ اب وہ منتظر تھی کہ عنایا کی طرح وہ 4 سالہ بچہ بھی تھک ہار کر سو جائے، پھر شاید ان کو کسی طرح وہاں سے ہٹا دیا جاتا۔ وہ 10-15 منٹ بیٹھے رہنے کے بعد وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ اسے ان بچوں کے حوالے سے نئی ہدایات لینی تھیں، اور 5 منٹ بعد جب وہ واپس آئی تو پیڈی وہاں ان کے پاس موجود تھی۔ وہ عورت ایک گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ وہ ان دونوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتے تھے، صرف اپنی نگرانی میں رکھنا چاہتے تھے جب تک امریکہ میں سالار کے ساتھ معاملات طے نہ ہو جائیں۔ عنایا اب جاگ گئی تھی، اسے باتھ روم جانا تھا۔ پیڈی اسے باتھ روم لے کر جانا چاہتی تھی۔ اس نے جبرائیل کو ایک بار پھر وہیں ٹھہرنے کا کہا، لیکن وہ نہیں ٹھہرا۔ وہ کسی بھی طرح عنایا کو اپنی آنکھوں سے اوجھل کرنے پر تیار نہیں تھا۔ پیڈی کو اسے بھی باتھ روم لے جانا پڑا۔ وہ عورت بھی ان کے پیچھے باتھ روم آئی تھی، اور جبرائیل نے اس عورت کو ایک بار پھر نوٹس کیا تھا۔ "تم ہمارے پیچھے کیوں پڑی ہو؟" واش بیسن میں ہاتھ دھونے میں مصروف وہ عورت اس بچے کا جملہ سن کر جیسے ایڑیوں پر گھومی تھی۔ پیڈی نے اس عورت کو دیکھا اور معذرت خواہ انداز میں مسکرائی، جیسے وہ جبرائیل کی اس بات سے متفق نہیں تھی۔ 45 سال کی اس عورت نے مسکراتے ہوئے اس 4 سالہ بچے کو سراہا تھا۔ وہ پہلی بار ایک 4 سالہ بچے سے پسپا ہوئی تھی۔ وہ جن بھی ماں باپ کی اولاد تھا، کمال تربیت ہوئی تھی اس کی۔ پیڈی ان دونوں کو لے کر وہاں سے چلی گئی تھی، لیکن وہ عورت نہیں گئی تھی۔ وہ ایک بار پھر اس بچے سے وہ جملہ نہیں سننا چاہتی تھی، بہتر تھا اس کے بھیجنے والے اس کی جگہ کسی اور کو بھیج دیتے۔ پیڈی اماما سے 1.5 گھنٹہ بعد بھی نہ مل سکی تھی، کیونکہ ڈاکٹر نے کہا تھا وہ ہوش میں نہیں۔ آپریشن ٹھیک ہوا تھا، لیکن اسے خواب آور دوائیاں دی جا رہی تھیں۔ پیڈی نے اماما کے فون سے بار بار سالار کا نمبر ملانے کی کوشش کی،
لیکن ہر بار ناکام ہوئی۔ وہ اسے اس کے بیٹے کی خبر دینا چاہتی تھی اور ساتھ یہ اطلاع بھی کہ اس کے بچے ان کے پاس محفوظ ہیں۔ پیڈی نے بار بار امامہ سے ملنے کی کوشش کی کیونکہ اب عنایا بھی بے قرار ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے انکیوبیٹر میں پڑا ہیومن تو دکھا دیا تھا، لیکن امامہ تک رسائی نہیں دی تھی۔ اس نے ایک بار پھر اسے دونوں بچوں کو اس کی تحویل میں دینے کا کہا اور ہمیشہ کی طرح جبرائیل آڑے آ گیا تھا۔ نیند سے بوجھل آنکھوں اور تھکاوٹ کے باوجود عنایا کا ہاتھ پکڑے ہوئے بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ ممی نے اسے عنایا کا خیال رکھنے کا کہا تھا۔ اس نے وہ بیبی بوائے بھی دیکھ لیا تھا جسے ممی لینے گئی تھی، لیکن ممی کہاں تھیں؟ یہ سوال اب صرف اسے ہی نہیں، پیڈی کو بھی پریشان کر رہا تھا۔ وہ اب کنشاسا میں سالار کے آفس کے ذریعے اس سے رابطہ کرنے میں مصروف تھی، لیکن سالار غائب تھا اور کانگو میں ورلڈ بینک پر قیامت ٹوٹنے والی تھی۔ پیڈرس ایبکا اپنی موت کے 24 گھنٹوں میں ہی صرف کانگو کے پگمیز کا نہیں بلکہ پورے افریقہ کا ہیرو بن گیا تھا۔ اس خطے نے آج تک صرف بکنے والے حکمران دیکھے تھے، اس خطے نے ہیرو پہلی بار دیکھا تھا، جان دینے والا ہیرو۔ ایبکا ساری زندگی پرامن طریقے سے جدوجہد کرنے والا تھا اور اس کا درس دیتا تھا، لیکن اپنی موت کے بعد اس کی جو وصیت منظر عام پر آئی تھی، اس میں اس نے پہلی بار غیر متوقع اور غیر فطری موت کی صورت میں اپنے لوگوں کو لڑنے کے لیے اکسایا تھا۔ اس جنگل کو بچانے کے لیے انہیں سفید فاموں کو مار بھگانا تھا، چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اپنی اس وصیت میں اس نے ورلڈ بینک، امریکہ اور ان دوسری عالمی طاقتوں کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے انہیں ان سب کے خلاف جہاد کرنے کا کہا تھا۔ وہ مسلمان نہیں تھا، لیکن مذاہب کا تقابلی جائزہ لیتا رہا تھا اور اسے اپنے لوگوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافی اور ظلم کے خلاف بغاوت کے لیے جہاد سے زیادہ موزوں لفظ نہیں ملا تھا۔ اس نے صرف پگمیز کو مخاطب کیا تھا، صرف انہیں جنگلوں سے نکل کر شہروں میں آ کر لڑنے کا کہا تھا۔ ورلڈ بینک اور ان آرگنائزیشنز کے ہر دفتر پر حملہ کر کے وہاں کام کرنے والوں کو مار بھگانے کا کہا تھا، لیکن اس رات وہ صرف پگمیز نہیں تھے جو ایبکا کی کال پر ورلڈ بینک کے ساتھ ان غیر ملکی آرگنائزیشنز پر چڑھ دوڑے تھے۔ وہ کانگو کے استعماریت کے ہاتھوں سالوں سے استحصال کا شکار ہوتے ہوئے عوام تھے جو باہر نکل آئے تھے۔ کنشاسا میں اس رات تاریخ کے وہ سب سے بڑے فسادات ہوئے تھے جس میں کوئی سیاہ فام نہیں، صرف سفید فام مارے گئے تھے۔ ورلڈ بینک کے آفسوں پر حملہ کر کے اسے لوٹنے کے بعد اس کو آگ لگا دی گئی تھی، اور یہ سلسلہ صرف وہاں تک نہیں رکا رہا تھا۔ ورلڈ بینک کے حکام کی رہائش گاہوں پر بھی حملے، لوٹ مار اور قتل و غارت ہوئی تھی، اور ان میں سالار سکندر کا گھر بھی تھا۔ وہ سالار سکندر کا گھر نہیں تھا جسے آگ لگائی گئی تھی، وہ ورلڈ بینک کے سربراہ کا گھر تھا جسے ہجوم نے اس رات تباہ کیا تھا۔ ورلڈ بینک کے 40 افراد ان فسادات میں مارے گئے تھے، اور یہ نچلے عہدوں پر کام کرنے والے لوگ نہیں تھے، وہ ورلڈ بینک کے سینئر اور جونیئر مینجمنٹ تھی، اپنی اپنی فیلڈ کے ماہر اور نامور لوگ۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، ورلڈ بینک اور CIA ہیڈ کوارٹرز میں آپریشن روم کی دیواروں پر لگی اسکرینوں پر تینوں اداروں کے سینئر حکام دم سادے بے بسی کے ساتھ کانگو میں ہونے والے ان فسادات کے مناظر دیکھ رہے تھے۔ انہیں بچانے کی کوششیں ہو رہی تھیں، لیکن فوری طور پر کوئی بھی کانگو کے ان فسادات میں عملی طور پر کود سکتا تھا۔ جو جانی
اور مالی نقصان ہوا تھا وہ پورا کر لیا جاتا، لیکن جو ساکھ اور نام ڈوبا تھا اسے بحال کرنے کے لیے کوئی معجزہ چاہیے تھا۔ ان فسادات کے آغاز سے بالکل پہلے اینڈرسن کوپر نے ایبکا کے ساتھ ہونے والے اس آف کیمرہ سیشن کو اپنے پروگرام میں چلا دیا تھا۔ تب تک اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس رات کانگو میں کیا ہونے والا تھا۔ اس سیشن میں ایبکا نے امریکہ اور ورلڈ بینک پر شدید تنقید کرتے ہوئے انہیں گدھ اور ڈاکو قرار دیا تھا جو کانگو کو نوچ نوچ کر کھا رہے تھے اور کوئی ان کا ہاتھ نہیں روک پا رہا تھا۔ پیٹرس ایبکا کا وہ آخری انٹرویو افریقہ میں لوگوں نے اسٹیڈیم اور چوکوں پر روتے ہوئے بڑی اسکرینوں پر سنا تھا، اور اس کی گفتگو ورلڈ بینک کے صرف ایک عہدیدار کی تعریف تھی جو بینک کو اس پروجیکٹ کی انکوائری پر مجبور کر رہا تھا، اور ایسا نہ کرنے پر وہ ورلڈ بینک کو چھوڑ دینا چاہتا تھا۔ ایبکا نے اپنی زندگی کو لاحق ہونے والے خطرات کی بات بھی کی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ وہ طاقتیں جو اسے مار ڈالنا چاہتی ہیں وہ سالار سکندر کو بھی مار ڈالیں گی۔ سالار سکندر کا نام پیٹرس ایبکا کے بعد ایک رات میں افریقہ میں زبان زد عام ہو گیا تھا۔ افریقہ میں ویسی شہرت پہلی بار کسی غیر ملکی کو نصیب ہوئی تھی، اور وہ غیر ملکی اس وقت واشنگٹن میں اپنے کمرے میں ٹی وی پر یہ سب دیکھ رہا تھا، پھر بار بار باہر جا کر پاکستان فون کر کے اپنی فیملی کے بارے میں سکندر سے پتہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کاش اسے وہ ناموری نہ ملتی، اس نے سوچا۔ نیوز چینلز یہ بتا رہے تھے کہ کنٹری ہیڈ سمیت سارے گھروں کو لوٹا گیا تھا اور بہت سے گھروں میں اموات بھی ہوئی، کچھ افسران کی بیویوں پر حملے ہوئے اور کسی کے بچے مارے گئے۔ ٹی وی پر وہ سب کچھ دیکھتے ہوئے وہ شدید پریشان تھا۔ میرے بچے کہاں ہیں؟ اس نے اٹینڈنٹ کی شکل دیکھتے ہی ہوش و حواس سنبھالنے کے بعد سب سے پہلا سوال یہی کیا تھا۔ وہ کچھ دیر میں آپ کے پاس آ جائیں گے، آپ کو ہاسپٹل سے کہیں منتقل کرنا ہے، اٹینڈنٹ نے بے حد مؤدبانہ انداز میں کہا۔ اماما نے بستر سے اٹھنے کی کوشش کی اور بے اختیار کرہ کر رہ گئی۔ زخم والی جگہ اب سن نہیں رہی تھی۔ اسے لگا جیسے کسی نے ایک خنجر اس کے پیٹ میں گھونپا ہے۔ اٹینڈنٹ نے جلدی سے آگے بڑھ کر انہیں لٹانے میں مدد کی اور پھر ٹرے میں انجیکشن اٹھا کر سرنج میں بھرنے لگی جو وہ لائی تھی۔ مجھے کوئی انجیکشن نہیں لگوانا، میں نے اپنے بچوں کو دیکھنا ہے، اماما نے بے حد ترشی سے اسے کہا۔ یہ آپ کی تکلیف کم کر دے گا، آپ کی حالت ابھی ٹھیک نہیں ہے، اٹینڈنٹ نے کہتے ہوئے گلوکوز کی بوتل میں سرنج کی سوئی گھونپ دی۔ اماما نے اپنے ہاتھ کی پشت پر ٹیپ کے ساتھ چپکائی ہوئی سرنج نکال لی۔ مجھے فی الحال کسی میڈیسن کی ضرورت نہیں، مجھے اپنے بچوں سے ملنا ہے اور اپنے شوہر سے بات کرنی ہے۔ وہ اس بار زخم کی تکلیف کو نظر انداز کرتے ہوئے اٹھ بیٹھی اور اس نے اٹینڈنٹ کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ وہ کچھ دیر چپ کھڑی رہی، پھر خاموشی سے کمرے سے نکل گئی۔ اس کی واپسی آدھ گھنٹہ بعد پیڈی، جبرائیل اور عنایہ کے ساتھ ہوئی۔ کمرے کا دروازہ کھلتے ہی، ماں پر پہلی نظر پڑتے ہی جبرائیل اور عنایہ شور مچاتے ہوئے اس کی طرف آئے اور اس کے بستر پر چڑھ کر اس سے لپٹ گئے تھے۔ 2 دن کے بعد ماں کو دیکھ رہے تھے۔ پیڈی بھی بے اختیار لپک کر ان کے پاس آئی۔ 2 دن سے اماما کو نہ دیکھنے پر اور ڈاکٹرز کی بار بار کی اطلاع پر اماما کے حوالے سے اس کے ذہن میں عجیب وہم آ رہے تھے، اور اب اماما کو بخیریت دیکھ کر وہ بھی جذباتی ہوئے بنا نہ رہ سکی۔ تم نے سالار کو اطلاع دی؟ اماما نے پیڈی کو دیکھتے ہی اس سے پوچھا۔ میں کل سے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن ان کا نمبر نہیں مل رہا۔ میں نے ان کے آفس کے سٹاف سے بھی رابطہ کیا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ سالار صاحب کے ساتھ ان کا بھی رابطہ نہیں ہو پا رہا۔
अमामा के दिमाग को एक झटका लगा था। कल? वो बड़बड़ाई। आज क्या तारीख है? तो आज की एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड के साथ कल फिर हाजिर होंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया।